ایک دو مہینے پہلے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا تھا، جس میں وہ دیوبندیوں کو دعوت اتحاد دے رہے تھے، جس پر اس دیوبندی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ویڈیو بنا کر اپنے اکابرین کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس کا جواب ہمارے چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے، جسے ضرور آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ لیکن اس دعوت اتحاد کی دھمک اب جا کر علی اصغر بواسیری کے پاس پہنچی ہے، اور علی اصغر بواسیری نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اس تھمبنیل کے ساتھ، اور حسب سابق حوالوں کے نام پر کچھ بھی دکھا کر اپنے اکابر بالخصوص اسماعیل دہلوی کے گند کو صاف کرنے کی جی توڑ کوشش کی ہے۔ مثلا سنیں حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان جو علی اصغر بواسیری نے اپنی ویڈیو میں لگایا ہے۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ سامعین، یہاں مفتی سلمان اظہری صاحب نے سراسر جھوٹ بولا ہے اور علی اعلان جھوٹ بولا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان کا نام لے کر کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور علی اعلان جھوٹ، سوشل میڈیا میں آ کر جھوٹ۔ سلمان اظہری صاحب، یہی عبارت آپ تقویۃ الایمان سے ثابت کر دیں، تقویۃ الایمان سے ثابت کر دیں، اگر نہیں تو آپ کو سزا تو کیا، سزا نہیں دیں گے ہم، بلکہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جھوٹ سے علی اعلان توبہ کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مسلمان کے اکابر کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان آپ نے باندھا ہے، اعلان کریں آپ۔ سامعین، مفتی صاحب قبلہ نے اسماعیل دہلوی کی جس عبارت کی بات کی ہے وہ اس کی کتاب صراط مستقیم میں ہے، مگر مفتی صاحب نے صراط مستقیم کہنے کے بجائے تقویۃ الایمان بتایا ہے۔ بس اسی کو غنیمت جان کر علی اصغر بواسیری دیوبندی نے کہہ دیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اس قسم کی غلطیاں خطاب کرنے والے سے اکثر ہوتی رہتی ہے، جس کی مثال اگر علی اصغر بواسیری دیوبندی کو نظر نہیں آتی ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کے گھر سے اس کی کئی مثالیں پیش کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت جس کا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ذکر کیا ہے اس کی کتاب میں موجود ہے، مگر تقویۃ الایمان میں نہیں بلکہ صراط مستقیم میں ہے۔ دیکھیں، یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے صفحہ نمبر 169 پر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہاں صاف لکھ دیا گیا ہے کہ زنا کے وسوسے سے بیوی سے مجامعت یعنی صحبت کرنے کا خیال بہتر ہے، اور شیخ بزرگ کی طرف خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا یہ اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کا اور کیا مطلب ہوگا سامعین کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے زیادہ برا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمت لگا دینا ہے۔ یہی بات تو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے کہی ہے، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہو گیا؟ سامعین، بات چلی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نصیحت اسماعیل دہلوی نے دیوبندیوں کو کی کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال سے زیادہ برا شیخ یا بزرگ، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی طرف ہمت لگا دینا یہ برا ہے اپنے گدھے اور بیل کے خیال سے زیادہ۔ تو اب اس پر دیوبندیوں کا عمل کیسا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب حکیم الامت، اور اس کے صفحہ نمبر 56 پر عبد الماجد دریابادی دیوبندی لکھتا ہے کہ نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ تجربہ ہوا کہ عین حالت نماز میں، کب؟ عین حالت نماز میں، جب کبھی بجائے اپنے جناب کو، یا بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اب پتہ نہیں یہاں کون مراد ہے، ان کو نماز پڑھتے فرض کر لیا، اپنی جگہ اشرف علی تھانوی کو یا کسی دوسرے دیوبندی کو نماز پڑھتے فرض کر لیا، تصور کر لیا، سمجھ لیا، تو اتنی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا۔ بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں، یعنی اس طرح کا خیال لانا صحیح ہے تو پھر آپ کہہ دیجئے، ورنہ اس سے احتیاط رکھوں گا۔ تو جواب دیکھیں کیا دیا گیا ہے اشرف علی تھانوی کی طرف سے۔ جواب ملا
محمود ہے جب دوسروں کو اطلاع نہ ہو۔ کب؟ جب دوسروں کو اطلاع نہ ہو، آپ اپنے آپ میں کسی کو بتائیے نہیں اور یہ کام کرتے رہیے تو یہ محمود ہے، ورنہ سم قاتل ہے۔ مطلب نماز میں دیوبندیوں کو بزرگوں کے خیال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو لانے سے منع بھی کیا گیا، اور دیوبندی ہی اپنے شیخ کا، اپنے مولوی کا خیال نماز میں لا کر علی اصغر بواسیری دیوبندی کی زبان میں کہیں تو یوں ہوگا کہ اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم کو دیوبندی ہی نے جوتے کی نوک پر رکھا اور ناقابل عمل ہونے کا اپنے کردار کے ذریعے اعلان کر دیا۔ بہرحال سامعین، اس ویڈیو میں علی اصغر بواسیری دیوبندی نے اپنے اسماعیل دہلوی کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے کی کوشش میں کیا کیا حوالے لگائے اور کیسے دیوبندیت کی ڈوبتی نیا کو نکالنے میں بھاگ دوڑ مچایا ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں۔ قاتل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ سامعین، مفتی سلمان ازہری صاحب کے اس بیان پر علی اصغر بواسیری کیا کہتا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب نے حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق کہا اتنا علم غیب تو فلاں فلاں کو ہے۔ تو مفتی صاحب، کیا آپ اپنے مذہب کے علماء، خطباء، ائمہ کو ساتھ لے کر حفظ الایمان کی عبارت میں اتنا لفظ ثابت کر سکتے ہیں؟ حفظ الایمان کی عبارت سے اتنا، جس طرح آپ نے حفظ الایمان کا نام لیا، عبارت میں کہا اتنا علم تو فلاں فلاں کو ہے، ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ حفظ الایمان میں اگرچہ اتنا یا اتنا نہیں لکھا ہے، مگر دیوبندیوں نے حفظ الایمان میں جو لفظ ایسا لکھا ہے اسے اتنا ضرور کہا ہے۔ بطور ثبوت اس کتاب فتوحات نعمانیہ کے صفحہ نمبر 606 پر دیکھو، تمہارے منظور نعمانی نے کہا ہے کہ پس حفظ الایمان کی اس عبارت میں بھی ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں بدوں تشبیہ کے اتنا کے معنی میں ہے۔ لہٰذا مفتی سلمان ازہری صاحب نے لفظ اتنا کہہ دیا تو کیا غلط کہہ دیا؟ یہ تو تم دیوبندیوں کے اور تمہارے مولویوں کے عین منشا کے مطابق ہے، پھر اسے جھوٹ کہہ کر خود کو اور اپنے دیوبندی چیلے چاٹوں کو بیوقوف بنانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔ اس پر علی اصغر بواسیری دیوبندی کہتا ہے کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ آپ نے کہا اسی ویڈیو میں کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت، یہ آپ نے دیوبند کے اکابر کی طرف یہ منسوب کیا ہے، تو یہ بھی ثابت کر دیں کہ شیطان کے علم قرآن سے ثابت کر دیں آپ۔ اس کے لیے دیکھو اپنے گھر کی اس کتاب قہر آسمانی کے صفحہ نمبر 57 پر تمہارے مولوی ہی نے شیطان کے لیے حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے یہ بتایا ہے۔ اور اب دیکھو سرفراز گکھڑوی کی یہ کتاب، اور اس میں اس نے لکھا ہے، سرفراز گکھڑوی نے، کہ علم غیب اور حاضر و ناظر کا عقیدہ در حقیقت ایک ہی ہے اور معال کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا تمہارے مولوی نے شیطان مردود کو حاضر و ناظر مان کر بقول سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے شیطان کے لیے علم غیب بھی نص قطعی سے ثابت ہے یہ کہہ دیا، تو پھر مفتی سلمان ازہری صاحب پر اعتراض کیسا؟ تم اپنے گھر کی خبر تو رکھو، تمہارے گھر میں اتنے سارے گند ہیں جن کو بیان کیا جائے تمہارے شرم کے ایک غیرت مند انسان سر اٹھا نہیں سکتا، مگر تم ہو کہ جب تمہارے گھر کی حقیقت کو بیان کر دی جاتی ہیں تو ایسے نادان اور ایسے جاہل بن جاتے ہو، ایسے بے خبر ہو جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر واقعی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے اپنے گھر کے بارے میں تو اپنے گھر کی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھو تاکہ آئندہ تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑے اس طرح۔ پھر اس کے بعد سامعین، اس علی اصغر دیوبندی نے تفسیر نور العرفان کا حوالہ دکھایا جس میں شیطان کو علم غیب حاصل ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کنز الایمان کی تفسیر نور العرفان ہے، اور انہیں یہاں پہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ معلوم ہو کہ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے، جس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج دنیا ہی دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس نے اپنے گھر کی کتاب دیکھ لی ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے دیوبندیوں کے قاری طیب کی اس کتاب جس کا نام ہی ہے علم غیب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر دیوبندیوں کے قاری طیب نے لکھا ہے
کہ اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان لینے کے ہیں۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، اس تحریر کے مطابق لغوی اعتبار سے شیطان کے علم غیب کا ذکر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا تو اس سے دیوبندیوں کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری دیوبندی نے قاسم نانوتوی کی جان بچانے کے لیے قضیہ فرضیہ کی بات کر کے فتاوی رضویہ شریف سے قضیہ شرطیہ پر حوالہ دیا ہے، جس کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ علی اصغر بواسیری دیوبندی تو پہلے اپنی باتوں پہ صحیح حوالہ لگانا سیکھ لے، پھر آنا اپنے مولویوں کے گند کو صاف کرنے۔ اور رہی بات قاسم نانوتوی کے کفر کی، تو اپنی کئی ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں کہ خود دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں ہی نے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی علماء کرام نے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ تمہاری ہی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر مفتی سلمان اظہری صاحب پر یوں بیان بازی کا کیا مطلب، سوائے خود کو اور اپنے دیوبندیوں کو جھوٹی تسلی دینے کے؟ پھر اس کے بعد سامعین، جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کی اس علی اصغر بواسیری دیوبندی نے، جس میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفل میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ حدیث شریف اس نے پیش کی اور اس کا ترجمہ سنایا، کس لیے؟ اسماعیل دہلوی کے صراط مستقیم کی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے۔ خیر، پھر اس کے بعد اس نے انوار جمال مصطفیٰ نامی کتاب کا حوالہ دکھایا، جس میں اغیار سے انقطاع کلی کرنے اور غیر کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے سامعین کہ عبارت میں چپ و راست لکھا ہوا ہے، جسے یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چپ اور راست پڑھ رہا ہے۔ اتنا بڑا جاہل ہے یہ دیوبندی علی اصغر بواسیری، مگر اعتراض کرتا ہے علماء کرام پر۔ جس کو صحیح سے اردو عبارت بھی پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ علماء کرام پر اعتراض کرتا ہے۔ بہرحال سامعین، ان دونوں حوالوں میں دیکھنے سے متعلق بات کی گئی ہے، نہ کہ ہمت لے جانے کی۔ لہٰذا ان دونوں حوالوں سے بھی اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم کی عبارت کا جواب تو کسی بھی طور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دیکھنا اور ہمت لگانا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، مگر دیوبندیوں کو یہ سب کہاں سمجھ میں آتا ہے۔ ان بیچاروں کو تو بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے حوالے اس لنگڑے علی اصغر بواسیری دیوبندی نے لگا دیے دے دیے، حالانکہ ان حوالوں کا اصل مسئلے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے واضح کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین، ایک دو کتابوں کے حوالے اس نے اور بھی لگائے ہیں، جن کی حقیقت اتنے ہی سے آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ان حوالوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتا، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں سامعین و ناظرین بس اتنا ہی۔ اب آپ حضرات اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔